دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ہماری زمین پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ میرا شوہر میرا خالہ زاد تھا، میری قدر کرتا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی شہری ہو کر بھی اس کے ساتھ دیہات میں گزارا کر رہی تھی۔ ان دنوں وہاں بجلی تھی، نہ پانی، ٹی وی اور پنکھے کی سہولت کو تو کیا ٹھنڈا پانی بھی پینے کو میسر نہ تھا۔ شادی سے پہلے شہر میں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ وہاں میں نے 8 جماعتیں پڑھیں، جبکہ عرفان نے 4 جماعتیں پاس کی تھی، وہ بھی دیہات کے اسکول سے۔ اس طرح اپنے خاوند سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ ساری بات اصل میں پیار محبت کی ہوتی ہے۔ انسان کو کسی سے پیار ہو وہ دیہات میں بھی رہ سکتا ہے اور ویرانے میں بھی اپنی جنت آباد کر سکتا ہے۔ میں نے بھی عرفان کو محبت کے بل بوتے پر اس ویرانے میں اپنی جنت آباد کر رکھی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ہوتے مجھے کسی شے کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ہماری زمین تھوڑی سی تھی لیکن ہم محنت سے کام کرتے تھے۔ فصل اچھی ہوتی تو سال بھر کا گزارا ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں شہر کی سہولتیں میسر نہ تھیں، خاص طور پر جب کوئی بیمار ہو جاتا تو پریشانی گھیر لیتی۔ بعض اوقات تو شہر کے ہسپتال پہنچنے تک مریض دم توڑ دیتا۔ تاہم میں دیہات میں رہ کر بھی خوش تھی۔ یہاں سکون تھا اور سب سے بڑی بات جیون ساتھی کی محبت حاصل تھی۔ سکون کے سوا میں نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی تھی۔ عرفان بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ہنس مکھ تھا، لطیفے سنا کر ہنساتا رہتا۔ ایک دن وہ ٹریکٹر چلانے کھیتوں کی طرف گیا اور پھر کام سے فارغ ہو کر اپنے ڈیرے پر جا بیٹھا۔ کسی کام سے جب میں اپنے احاطے سے نکلی، دیکھا کہ 2 عورتیں ہماری زمین سے مٹی لے رہی ہیں۔ میں ان کے قریب گئی تو ایک نے دوسری سے کہا، "بخت سن ادھر دیکھ، یہی ہے زمین والی، چھوڑ دے مٹی۔" دوسری نے میری طرف دیکھا، اکڑ کر بولی، "میں تو مٹی اسی کی زمین سے لوں گی، دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، کیا کر لے گی میرا؟ چل تو ٹوکری اٹھا، میرے سر پر دھر دے۔" اس کی بات سن کر میرے کان لال ہو گئے۔ میں مٹی اٹھانے سے کیوں منع کرتی؟ مٹی اٹھانے کو بھی بھلا کوئی منع کرتا ہے؟ مگر جب اس نے اکڑ پن دکھایا تو مجھے غصہ آ گیا اور اسے پکار کر کہا، "خبردار، جو یہاں سے ایک ذرہ مٹی کا لیا، چل ٹوکری واپس الٹ دے۔" "نہیں الٹتی، دیکھتی ہوں تو کیا کرتی ہے، میں تو یہیں سے لے جاؤں گی مٹی۔" میں اور الجھ پڑی، جبکہ دوسری عورت سمجھانے لگی کہ تندور بنانا ہے بی بی، بات کیوں بڑھاتی ہو؟ ہم نے کوئی مکان تو نہیں بنانا، ایک ٹوکری مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تو میں اس قدر بڑھ گئی۔ اتفاق سے میرا شوہر ڈیرے سے نکلا تو مجھے عورت سے جھگڑتے دیکھ کر ہماری جانب آ گیا۔ پوچھا، "کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ کیا بات ہے؟" میں نے فریاد کے انداز میں اس کو بات بتا کر مدد طلب کی کہ یہ عورت ایک تو مٹی اٹھا رہی ہے، اوپر سے مجھے دھوس جما رہی ہے۔ عرفان بولا، "رانی تو گھر کے اندر جا، میں خود اس سے نمٹ لیتا ہوں۔ اس نے تمہاری اجازت کے بغیر مٹی اٹھائی کیسے؟" اپنے شوہر کی اخلاقی مدد ملتے ہی میں شیر ہو گئی اور دوبارہ برا بھلا کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے خواہ مخواہ میرا دل جلایا تھا، صبح صبح موڈ خراب کر دیا تھا۔ سوچا کہ اب عرفان ضرور اس مغرور عورت کی خبر لے گا، جس نے اس کی چہیتی بیوی کی توہین کی تھی۔ 2-4 منٹ گزرے، دل کو قرار نہ آیا تو دروازے سے جھانکا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عورتیں ہنس ہنس کر میرے شوہر سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ خود مٹی کی بھری ہوئی ٹوکریاں ان کے سروں پر رکھ رہا ہے۔ یہ تو جیسے میرے لیے دوزخ کا نظارہ تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کیا سمجھ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ جس شوہر کو اپنا سمجھتی تھی اس وقت وہ کتنا غیر بن چکا تھا۔ وہ میرے ہی مخالفوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ جی چاہا کہ میرے ہاتھ میں کہیں سے پستول آ جائے اور ان تینوں کو جان سے مار ڈالوں۔ اتنا غصہ آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ عرفان کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ سہم کر ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ عورتیں بھی مجھے دیکھ کر کھسیانی ہو گئیں، مگر اس کھسیانے پن میں تھی جھگڑے والی عورت کے انداز میں ایک شان بے نیازی، جیسے کسی کو فتح کرنے کی خوشی مسرور کر دیتی ہے۔
عرفان کا یہ معمول تھا کہ روز دوپہر 2 بجے گھر آ جاتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا، مگر آج وہ گھر نہ آیا اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اپنے ڈیرے سے وہ قریبی زمین دار کے ڈیرے پر چلا گیا۔ میں رات تک کھولتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جلدی گھر آ جاتا تو اپنا غصہ اس پر نکال کر سکون سے سو جاتی اور اتنی اذیت نہ ہوتی۔ اب سراسر میرا نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ کسی پل آرام تھا۔ رات گئے وہ گھر میں گھسا اور مجھ سے بات کیے بغیر سو گیا۔ میں سمجھی کہ جھگڑے کے ڈر سے ایسا بن رہا ہے کہ باز پرس کروں گی، یہ صبح اٹھ کر مجھے منا لے گا۔ صبح ہوئی تو عرفان تو ایسا بن گیا جیسے کل کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس درد کو مجھے اکیلے ہی سہنا پڑا۔ کچھ دن روٹھی رہی۔ جب اذیت بڑھ گئی، آپ ہی اس کو منانے لگی اور وہ تھا کہ انجان بنا ہوا تھا، مان کے نہیں دے رہا تھا، جیسے قصور اس کا نہیں میرا ہو۔ اگلے دن بھی دیر سے گھر آیا۔ اب اس نے دیر سے گھر آنے کو معمول بنا لیا۔ میں کبھی پیار سے بات کرتی، کبھی روٹھتی شکوہ کرتی، مگر اس پر اثر نہ ہوتا۔ مجھ سے بات بھی مختصر اور روکھے پھیکے انداز میں کرتا۔ بچے خود اس کی گود میں چڑھتے تو توجہ نہ دیتا، جھڑک دیتا۔ میں اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں گھر کے برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی کہ دیہات کی ایک عورت آئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، رانی بی بی، تم کو کچھ پتہ ہے کیا؟ مطلب جیون کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تمہارا گھر والا کسی اور عورت سے تعلق میں ہے، دونوں کھیتوں سے ادھر نہر کے کنارے پر جو جنگل ہے وہاں ملتے ہیں۔ میرے ہاتھ مشین کے ہتھے پر جم گئے اور میں اس عورت کا منہ تکنے لگی۔ ذرا دیر ہم دونوں خاموش رہیں، پھر میں نے پوچھا، کیا نام ہے اس عورت کا؟ شمشاد، اور اس کی سہیلی بخت بی بی ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی، سمجھ گئی کہ یہ وہی عورت ہے جو ہماری زمین سے مٹی اٹھانے آئی تھی اور اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے میں بھی کہوں کہ عرفان مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتا۔ اگلے دن میں نے عرفان کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ میں نہر کے کنارے اس جنگل کی طرف گئی جہاں درخت ہی درخت تھے۔ وہاں وہ کنارے پر ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں چلتی کشتی کی دوسری اونٹ میں بیٹھ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ ایک دوسرے میں اتنے گم تھے کہ میرے آنے کا ان کو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ عرفان کہہ رہا تھا، شمشاد، میں کوئی راہ نکالتا ہوں، ہم دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور کچھ نہ سن سکی، گمسم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شمشاد بولی، تم میرے باپ کو 2-4 بیگھے زمین دے دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ ابھی چلتی ہوں، بھائی گھر آ گیا تو وہ میری کھوج میں نکل پڑے گا۔ آج کل وہ مجھ پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد عرفان کشتی کی پرلی طرف سے اٹھ کر اپنے ڈیرے کی جانب چل دیا۔ تبھی اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہ شمشاد کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے زرد اور بے جان دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ پلٹ کر آیا۔ شمشاد دوسری سمت کو چل دی اور پلٹ پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی۔ جب وہ کچھ آگے نکل گئی تو عرفان قریب آ گیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے زمین سے اٹھایا اور اپنے سہارے سے چلاتا ہوا گھر لے آیا۔ تمام راستے میں ایک لفظ نہ بول سکی اور بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھر آ گئی اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عرفان، تم مجھے کب سے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے مجھے پانی لا کر پلایا مگر کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب میں زیادہ اس سے لڑنے لگی تب بولا، میں واقعی اس سے ملتا ہوں، مگر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں تیری بیوی ہوں اور مجھے پوچھنے کا حق ہے۔ میں ہر بات تم سے پوچھ سکتی ہوں۔ یہ بھی تم اس غیر عورت سے کیوں ملتے ہو؟ شرمندہ ہونے کی بجائے اس نے کھل کر کہہ دیا، کیا مرد کسی اور عورت کو نکاح میں نہیں لا سکتے؟ اگر وہ پسند آ جائے، کیا تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو؟ نہیں رہنا تو اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ اس تو ٹوک جواب سے دل پر گھونسا پڑا۔ میں روتی رہی۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے دن صبح ہی میرا اس سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آج جلدی گھر آ جانا، دوپہر کا کھانا گھر پر کھانا۔ وہ بولا، جب آنا ہوگا آ جاؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا، کھانا کھا لینا تم لوگ۔
وہ ہفتے بھر اسی طرح کرتا رہا اور میں روتی رہی، جھگڑتی تو گھر سے باہر نکل جاتا۔ میں کیا کرتی؟ رو رو کر دیواروں سے باتیں کرتی۔ تنگ آ کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر شہر چلی گئی۔ میرا باپ تھا نہ ماں۔ ماں کے بیوہ ہونے کے بعد ماموں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میری ماں کی اور جگہ شادی کر دی تھی۔ مجھ کو میکے آئے 1 ماہ گزر گیا مگر عرفان نے میری خبر تک نہ لی اور نہ مجھے لینے آیا۔ آخر مومانی کے سمجھانے سے خود گھر لوٹی۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت چڑیا کی طرح ہوتی ہے، اپنا گھونسلہ چھوڑ دے تو چڑا دوسری لے آتا ہے۔ تم اپنا گھر چھوڑنے کی غلطی مت کرو۔ عرفان کو تو موقع چاہیے تھا۔ جب گھر کے اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی عورت جس کو میں اپنے گھر کے سامنے سے ٹوکری بھر مٹی اٹھانے نہیں دے رہی تھی، میرے گھر کی مالکن بنی بیٹھی تھی۔ عرفان گھر میں نہیں تھا۔ اس کی نئی دلہن مجھ سے کہہ رہی تھی، آؤ آؤ، سفر سے آئی ہو، پانی تو پی لو، مگر میں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنی اتنی توہین برداشت نہ کر سکی اور الٹے قدموں گھر سے چلی گئی۔ یہ وہی عرفان ہے جو 1 منٹ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس کی محبت سونے سے بھی قیمتی ہے، نہیں جانتی تھی کہ عورت کی محبت اور قدر و قیمت مٹی سے بھی سستی ہوتی ہے۔ سچ ہے، مرد ذات کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے کسی کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔